بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم ایک اپنا بہت اہم لانگ کویسچن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ، یعنی کہ تجرباتی طریقہ۔ پریویس لیکچر کی ہم بات کریں تو اس میں ہم نے مشاہدے کا جو طریقہ، ہمارا ایک سوال تھا اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، جس میں ہم نے باطنی مشاہدہ پڑھا، خارجی مشاہدہ پڑھا اور لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا فطری یا قدرتی مشاہدے کا طریقہ۔ وہ بھی ایک اہم لانگ کویسچن ہے، لیکن جو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے سیکنڈ چیپٹر میں سے۔ تو ایکسپیریمنٹل میتھڈ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، تجربہ گاہ میں جب حقائق کا معروضی انداز میں مطالعہ کیا جاتا ہے تو اسے تجرباتی طریقہ کہا جاتا ہے۔ تجرباتی طریقے میں حقائق کو جانچنے کی باضابطہ کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ترقی یافتہ اور منظم طریقہ ہے اور اسے تجربہ گاہ میں ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہو تو باطنی مشاہدے میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں یہ پڑھا تھا کہ جب انسان اپنے ذہنی اعمال سے براہ راست آگاہ ہوتا ہے۔ خارجی مشاہدے میں ہم نے دیکھا کہ جب جو خارجی کردار ہوتا ہے اس کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ فطری مشاہدے میں ہم نے دیکھا کہ قدرتی ماحول میں جا کے مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اب جو تجرباتی طریقہ ہے، یہ نام ہے، اس کا نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تجربہ گاہ میں حقائق اکٹھا کرنے کی، حقائق کو جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عضویہ کے جوابی فعل کا سائنسی انداز میں مطالعہ کرنے کے لیے تجرباتی طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں مختلف متغیرات کے تعلق اور ان کے اثرات کا معروضی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ متغیرات متغیرہ کی جمع ہے اور آگے چل کے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ابھی یہ یاد رکھیں کہ متغیر کوئی بھی ایسی چیز جس میں تبدیلی ممکن ہو متغیر کہلاتی ہے۔ اس طریقے میں مسئلے کی نوعیت واضح کی جاتی ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے فرضی حل ڈھونڈے جاتے ہیں جنہیں مفروضہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ جس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہو اس کے لیے فرضی حل ڈھونڈے جائیں گے۔ اس فرضی حل کو جو آپ خود سے ازیوم کرتے ہو اس کو مفروضہ کہتے ہیں، یعنی کہ ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ تجربے کے نتائج سے مفروضے کی تصدیق یا تردید ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے اس کا انٹروڈکشن۔ آگے ہمارے پاس ہیں تجرباتی طریقے کے مراحل کہ اس میں کون کون سے جو ہیں وہ سٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے مسئلے کا تعین کرنا ہے، اس کے بعد ہے مفروضہ، پھر ہے متغیرات، اس کے بعد ہے تجرباتی ڈیزائن، پھر ہے معمول کا انتخاب، اس کے بعد ہے سامان تجربہ، پھر ہے باضابطہ شرائط اور اس کے بعد ہے نتائج۔ یہ جو ہیں مرحلے، یہ اسی ترتیب، اسی سیکوینس کے ساتھ چلیں گے اور اسی سیکوینس کے ساتھ آپ نے لکھنے ہیں۔ تو سب سے جو پہلا مرحلہ ہے کسی بھی تجربے کا وہ ہے مسئلے کا تعین، فارمولیشن آف پرابلم۔ تجرباتی طریقے کے آغاز میں مسئلے کا تعین کر لینا چاہیے کہ آخر ہم کس چیز پر اسٹڈی کر رہے ہیں، ہمارا جو تجربہ ہے وہ کس ٹاپک پر ہو رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ مسئلے کی نوعیت واضح کرنے سے اگلے مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے وہ ہے مفروضہ۔ مسئلہ سلیکٹ کرنے کے بعد، ٹاپک سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک بنانا ہے مفروضہ۔ فرض کیے ہوئے حل کو مفروضہ کہتے ہیں۔ جو مسئلہ زیر مطالعہ ہو اس سے متعلقہ مفروضے وضع کیے جاتے ہیں۔ مفروضہ دلائل پر مبنی ایک فرضی حل ہوتا ہے، یعنی ہم خود سے دلائل دیتے ہیں، یہ فرضی حل ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جسے تجربے کے دوران پرکھا جاتا ہے۔ مفروضے کی تائید یا تردید تجربے کے نتائج سے ہوتی ہے۔ نفسیات میں مفروضے ہمیشہ قابل مشاہدہ ہوتے ہیں۔ تجربے سے پہلے کم از کم ایک مفروضہ ضرور وضع کر لینا چاہیے۔ مفروضے کو مسئلے کا متوقع حل بھی کہا جا سکتا ہے۔ مفروضے کی اگر تردید ہو جائے تو بھی اس سے تجربے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مفروضے کی چند مثالیں دائیں ذیل ہیں۔ محنت سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ ایک مفروضہ ہے، یعنی ایک فرض کی ہوئی بات ہے کہ محنت سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات محنت سے نہیں، کسی کی اپنی لک بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ زیادہ پاور کے بلب سے روشنی تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فرض کی ہوئی بات ہے، اب یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ مہیجات کی پیچیدہ ترتیب التباس پیدا کرتی ہے۔ التباس یعنی چیزوں کا غلط ادراک، چیزوں کو غلط پہچاننا۔ اس کا آپ پورا چیپٹر بھی آگے چل کے پڑھو گے۔ تھکاوٹ یاد کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ اب یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز ہو جو یاد کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ہی تھکاوٹ یاد کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہو۔ بے معنی مواد کی نسبت بامعنی مواد جلد یاد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہے بیماری یا انفیکشن کی صورت میں جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ یہ کچھ مفروضے تھے کہ اس طرح کے ہم بنا سکتے ہیں۔
تیسری جو چیز ہے، تیسرا جو سٹیپ ہمارے پاس ہے وہ ہے جی ویریبلز، یعنی کہ متغیرات۔ متغیرات سے جمع ہے متغیرہ کی، جس کا مطلب ہے تبدیل ہونے والی چیز۔ جس چیز میں تبدیلی ممکن ہو متغیرہ کہلاتی ہے، مثلا درجہ حرارت، یاد کرنے کی صلاحیت وغیرہ وغیرہ۔ تو مثلا درجہ حرارت، یاد کرنے کی صلاحیت وغیرہ، یہ سارے کس کی اگزامپلس ہیں جی ہمارے پاس متغیرات کی۔ مفروضہ عموماً دو متغیرات پر مبنی ہوتا ہے، ایک آزاد متغیر اور ایک ہوتا ہے تابع متغیر۔ اب تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آزاد متغیر کیا ہوتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ اسباب، واقعات یا عوامل جو کسی ماحول میں موجود ہوں اور اپنے اظہار میں خود مختار ہوں، آزاد متغیرات کہلاتے ہیں۔ گویا جن کے اثرات کا مطالعہ کرنا مقصود ہوتا ہے، جن میں تجربہ کار کمی بیشی کر سکتا ہے، آزاد متغیرات کہلاتے ہیں۔ مثلا بلب کی پاور، محنت، بیماری، مہیجات کی پیچیدہ ترتیب، بے معنی مواد وغیرہ آزاد متغیر ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسی کوئی بھی چیز جو اپنے اظہار میں آزاد ہو، آزاد متغیر کہلاتی ہے۔ تابع متغیرات یعنی کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتے ہیں؟ آزاد متغیر کی وجہ سے پیدا ہونے والی تبدیلی کو تابع متغیر کہتے ہیں۔ یہ تبدیلی معمول کے قابل مشاہدہ کردار میں ہو سکتی ہے۔ تجربے کے دوران تابع متغیر کا بغور مطالعہ کیا جاتا ہے، ہر تبدیلی کو انتہائی احتیاط سے نوٹ کیا جاتا ہے، اور تابع متغیرات اپنے طور پر اظہار نہیں کر سکتے بلکہ یہ آزاد متغیرہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ مثلا روشنی کی مقدار تابع متغیرہ ہے کیونکہ یہ بلب کی پاور پر منحصر ہے۔ بخار کی شدت تابع متغیر ہے کیونکہ یہ بیماری یا انفیکشن کے بڑھنے پر منحصر ہے۔ تمام تجربے کے دوران متغیرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آزاد متغیر کی وجہ سے جو تبدیلیاں رونما ہوں وہ تجربے کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آزاد جو کہ اپنے اظہار میں آزاد ہے، اس کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر رہی بلکہ وہ کسی دوسری چیز میں تبدیلی کا باعث بن رہا ہے، تو آزاد متغیر کی وجہ سے پیدا ہونے والی تبدیلی کو تابع متغیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ دو اور اقسام بھی ہیں، ایک ہے داخلی متغیرات، ایک ہے خارجی۔ تو جو داخلی متغیرات ہیں وہ ہیں انٹرنل ویریبلز، وہ متغیرات جو فرد کی ذاتی کیفیت سے متعلق ہو، مثلا بھوک، پیاس، فرد کی ذہنی حالت، شخصیت، عمر، تجربہ، علم، ذہانت، تھکان، سماجی رتبہ وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جو اس بندے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اس کی ذات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، وہ ہمارے پاس داخلی متغیرات ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی خارجی متغیرات یعنی انوائرمنٹل ویریبلز، ماحول میں موجود متغیرات خارجی متغیرات کہلاتے ہیں۔ تجربے کے دوران ماحولی عوامل، مثلا تجربہ گاہ کا درجہ حرارت، روشنی، شور وغیرہ، جو دوران تجربہ فرد کی کارکردگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں یا فرد کے جوابی افعال کو متاثر کر سکتے ہوں، خارجی متغیرات کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہمارے 3 سٹیپس تھے، 3 مراحل تھے، وہ ہم نے ختم کر لیے، اور جو باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ چوتھے سے ہم اپنے نیکسٹ جو کل کالج میں کلاس ہوگی، امید ہے ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تو ان کو اچھے طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس میں اگر کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔